الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے مفردات اور مرکبات کا بیان۔ مفردات اور مرکبات کو ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے نوٹ بھی کیجیے گا، جو باتیں بتائی جائیں ساری چیزیں نوٹ کیجیے گا۔ حروف مفردات، آپ جانتے ہوں گے حروف مفردات کسے کہتے ہیں۔ 29 حروف جو ہوتے ہیں قرآن کے اندر، جن سے پورا قرآن مجید فرقان حمید بنا ہوا ہے، پہلے بھی آپ کو بتایا گیا ہے۔ تو ان 29 حروف کی ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے حروف مفردات۔ کیا کہتے ہیں ان حروف کو؟ حروف مفردات کہتے ہیں۔ یہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 29 ورڈز ہیں، حروف مفردات کہلاتے ہیں۔ پہلے ان حروف کو پہلے اچھی طرح سے پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے اندر جو باتیں ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طاء، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ تو یہ ٹوٹل حروف تھے 29، اور ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مفردات کہا جاتا ہے۔ نوٹ کیجیے گا، الف سے لے کر یا تک کے جو حروف ہوتے ہیں عربی کے اندر، ان کو حروف مفردات کہا جاتا ہے۔ ان کے اور بھی نام ہے، حروف ہجا بھی ان کو کہا جاتا ہے، حروف تہجی بھی ان کو کہا جاتا ہے، لیکن جو موسٹلی یوز ہونے والا ورڈ ہے حروف مفردات، ان کو بولا جاتا ہے۔ اب ان 29 حروف کے اندر 7 حروف ایسے ہیں جن کو ہم نے ہر صورت میں موٹا پڑھنا ہوتا ہے۔ کیسے پڑھنا ہوتا ہے؟ موٹا پڑھنا ہوتا ہے۔ وہ کہیں پر بھی آ جائے آپ ان کو موٹا پڑھو گے، کہیں پر بھی آ جائے آپ ان کو موٹا پڑھو گے۔ حروف مفردات کے اندر کتنے حروف ایسے ہیں؟ 7 حروف ایسے ہیں جن کو کوئی بھی صورت ہو جائے آپ نے ان کو موٹا ہی پڑھنا ہے۔ اب وہ 7 حروف کون سے ہیں؟ خ، صاد، ضاد، طاء، ظا، غین، قاف۔ یہ 7 حروف ہے جن کو ہم نے ہر صورت میں موٹا پڑھنا ہوتا ہے۔ کاپی پر نوٹ کیجئے گا۔ اب ان حروف کو کہتے کیا ہیں؟ ان حروف کو کہتے ہیں حروف مستعلیہ۔ ان کا نام ہے حروف مستعلیہ۔ اب کہیں پر بھی بات آ جائے حروف مستعلیہ کی، تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ آنا چاہیے کہ ان 7 حروف کی بات ہو رہی ہے۔ کون کون سے 7 حروف؟ خ، صاد، ضاد، طاء، ظا، غین، قاف۔ یہ 7 حروف ہیں جن کو ہم نے ہر صورت میں موٹا پڑھنا ہوتا ہے۔ اب ان 29 حروف کے اندر 7 حروف کو ہم نے نکال لیا جن کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ خ، صاد، ضاد، طاء، ظا، غین، قاف۔ یہ ہو گئے پر حروف۔ اب انہی 29 حروف کے اندر 4 حروف ایسے ہیں جن کو آپ نے ہونٹوں سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ یعنی ان حروف کے اندر صرف آپ ہونٹوں کو ہلاؤ گے، ہونٹوں کو یوز کرو گے۔ اس کے علاوہ جو حروف ہے ان میں آپ ہونٹوں کو یوز نہیں کرو گے، کیونکہ ان 4 حروف میں ہی ہونٹوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اب وہ 4 حروف کون سے ہیں؟ با، فا، میم اور واو۔ با، فا، میم، واو۔ یہ 4 حروف ہیں جن میں ہم نے ہونٹوں کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی حرف میں آپ نے اپنے ہونٹوں کا استعمال نہیں کرنا ہے، ورنہ اگر آپ نے کیا تو یہ بڑی غلطی ہو جائے گی۔ اور حروف مستعلیہ ہو گئے ہیں، ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ہو گئے ہیں جو کہ 4 ہیں۔ اب انہی 29 حروف کے اندر 3 حروف ایسے ہیں جن میں ہم نے سیٹی کے ساتھ آواز نکالنی ہوتی ہے۔ ان 3 حروف کے علاوہ کسی اور حرف میں آپ نے سیٹی ہرگز نہیں نکالنا ہے۔ بہت سی خواتین اس میں غلطیاں کرتی ہیں،
اب دیکھیں سیٹی والے حروف جو ہے وہ ہے 3، زا، سین اور صاد، لیکن بعض خواتین سا جب پڑھتی ہیں، سا، اس میں بھی سیٹی نکل رہی ہے، تو سا نہیں ہوتا، وہ ہے سا، سا، سیٹی اس میں نکلنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ سیٹی والے جو حروف ہیں وہ صرف اور صرف 3 ہیں، اس کے علاوہ کوئی حرف اس میں سیٹی نہیں نکلے گا. اسی طرح زال پڑھتی ہیں، زال، زال بھی سیٹی والا حرف نہیں ہے، وہ تو نرمی سے پڑھنے والا حرف ہے، زال. ٹھیک ہے جی. تو ان 3 حروف میں ہی آپ نے سیٹی کو نکالنا ہے، زا، سین اور صاد، زا، سین اور صاد، ان 3 حرف میں آپ سیٹی نکالیں گی، اس کے علاوہ کسی بھی حرف میں سیٹی کے ساتھ ان کو ادا نہیں کرنا ہے. پھر آ جاتے ہیں تو نرمی والے حروف، انہی حروف کے اندر ہے، انہی 29 حروف جو ہیں حروف مفردات، انہی کے اندر 3 حروف ایسے ہیں جن کو ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. وہ 3 حروف کون سے ہیں؟ ثا، ذال اور غا، ثا، ذال اور غا. ان 3 حروف کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے، ان 3 حروف میں ہم نے ہرگز سیٹی نہیں نکالنی ہے، اور نہ ہی ہم نے ان میں سختی کر کے پڑھنا ہے. تو کیسے پڑھنا ہے؟ ثا، ذال، غا، ثا، ذال، غا. ٹھیک ہے جی، تو سمجھ آ گیا ہے. اب ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم جو ہے حروف مفردات کو پڑھتے ہیں. کون کون سے؟ حروف مستعلیہ ہو گئے 7، ان کو موٹا پڑھیں گے. ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف با، فا، میم، واؤ، انہی کو جب ہم ادا کریں گے تو ہونٹوں سے ادا کریں گے. اور جب سیٹی والے حروف آ جائے تو زا، سین، صاد، انہی میں سیٹی ہم نکالیں گے، اس کے علاوہ کسی حرف میں سیٹی ہرگز نہیں نکالنی ہے. اور نرمی والے حروف ثا، ذال اور غا، ان 3 حروف میں ہم نے نرمی کرنی ہے. پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف، با، تا، ثا، 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 یہ کون سے حرف میں سے آ گیا؟ نرمی والے حروف میں سے. پھر ہے جیم، ح، خا. خا، خا کون سے حرف کا ہے؟ یہ حرف مستعلیہ میں سے آ گیا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہے. کہیں پر بھی آ جائے اس کو آپ موٹا پڑھو گے. خا، خا، پیچھے سے آواز آپ کی بھاری ہو رہی ہوگی، آواز اٹھتی ہوئی محسوس ہوگی. خا، خا. یوں ہی دال، ذال، ذال. اب ذال دیکھیں بہت سی خواتین پڑھتی ہیں زال، زال نہیں پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا کہ ذال جو ہے یہ نرمی والے حروف میں سے ہے. ذال. ٹھیک ہے جی. پھر ہے را، را، زا، 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 سیٹی والے حروف کا آ گیا ہے، اس لیے ہم نے اس میں سیٹی نکالی. زا، زا. سین، سین، یہ بھی سیٹی والے حروف میں سے ہے، اس میں بھی سیٹی نکالیں گے. شین، شین. صاد، صاد، صاد بھی سیٹی والے حرف میں سے ہے، اس کو بھی ہم نے سیٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے. اور جب ہم نے ان کے مخارج کو ادا کیا، مخارج کو پڑھا تھا، تو ان میں فرق کیا ہے اس چیز کو بھی ہم نے جانا تھا. تو فرق کا بھی خیال رکھتے ہوئے پڑھیں. زا اور سین یہ دونوں باریک پڑھے جائیں گے، اور صاد جو ہے یہ موٹا پڑھا جائے گا. ضاد، ضاد، ضاد جو ہے یہ حرف مستعلیہ کا ہے، موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے، اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے. طا، وا، طا، وا، طا اور وا دونوں حروف مستعلیہ کا ہے، اور ضا جو ہے یہ نرمی والے حروف میں سے بھی ہے، اس لیے اس کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. عین، عین، غین، غین، غین حروف مستعلیہ کا آ گیا ہے، اس لیے اس کو موٹا ادا کیا. فا، فا. قاف، قاف، قاف کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ قاف بھی حروف مستعلیہ کا ہے. کاف، کاف. لام، لام. میم، میم، میم حروف شفویہ، یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف جو ہیں ان کو حروف شفویہ کہتے ہیں، اور یہ میم جو ہے انہی حروف میں سے ہے. تو ان میں دیکھیں ہونٹوں کا دخل ہے. میم ہم نے مخارج کے اندر بھی پڑھا اس بات کو. نون، نون. واو، واو. ہا، ہا. حمزہ، حمزہ. یا، یا، یا. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی ہے اتنی. اب
میں ایک سوال کرتی ہوں آپ تمام سے، جو کہ مخارج سیریز میں ہم پڑھ رہے تھے، ان میں سے بتائیے گا واو کے مخرج کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ایک تو ہم نے غیر مدہ کے حوالے سے پڑھا، جو کہ واو کے مخرج اس میں ہم نے جانا تھا، اور دوسرا تھا حروف مدہ، الف واو یا جوف دہن سے ادا ہونے والے حروف. اس کی بات نہیں کر رہی، فی الحال میں بات کر رہی ہوں واو جو کہ ہوٹو میں اس کا دخل ہوتا ہے، جو غیر مدہ میں ہوتا ہے. تو اس کا مخرج کیا ہے یہ بتائیے گا تمام کامنٹ سیکشن میں. اگر آپ نے پچھلی ویڈیو کو سنا ہوگا، جو لاسٹ ویڈیو بھی ہماری گزری ہے اس کو سنا ہوگا، تو آپ کو اچھے سے یاد ہوگا کہ واو کا مخرج کیا ہے. پچھلی ویڈیو میں ہم نے جوف دہن والے واو کو پڑھا تھا، اور اس سے پچھلے ویڈیو میں ہم نے غیر مدہ والے واو کے بارے میں پڑھا تھا. ہمارے حروف مفردات ہو گئے ہیں. اب حروف مرکبات کے بارے میں جانتے ہیں. مرکبات جو ہے نا، یہ ان کو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے الگ الگ، ایک ساتھ ملا کر ہرگز نہیں پڑھنا ہے، الگ الگ پڑھنا ہوتا ہے. مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح ہم نے الگ الگ پڑھنا ہوتا ہے، اور اس میں ہم نے ادائیگی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. عربی لب و لہجے کے ساتھ ہی ادا کرنا ہے، جس طرح ہم نے پہلے سبق کے اندر عربی لہجے کو اپنایا، الف بے تے فے اس طرح نہیں پڑھا. ہم نے عربی لہجے کو اپنا کر الف با تا سا ان کا خیال رکھتے ہوئے، عربی لہجے کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے پڑھا تھا. تو اس سبق میں بھی حروف مرکبات کے اندر بھی ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے. اسی طرح جو ہم نے پر حروف پڑھے اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے، نرمی والے حروف پڑھے اس کا بھی خیال رکھیں گے، سیٹی والے حروف ہم نے ادا کیے اس کا بھی خیال رکھیں گے. ساری باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے حروف مرکبات کا جو بیان ہے اس کو پڑھنا ہے. اچھا، ہم نے یہ جو مرکبات ہے یعنی ملا کر جو حروف لکھے جاتے ہیں، بعض خواتین کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ان کو پڑھنا کیسے ہے، لفظ کون سا لکھا ہوا ہے، تو ہمیشہ ان کو نقطوں کے ذریعے پہچانا کریں، کیونکہ ان کا آدھا آدھا لفظ لکھ دیا جاتا ہے. جیسے ہم اردو لکھتے ہیں، اردو سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آدھے آدھے حرف کو لکھا جاتا ہے، تو اسی طرح سے آپ نے یہاں پر پڑھنا ہے، نقطوں کے ذریعے ان کو پہچاننا ہے. آئیے اس سبق کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام الف لام الف با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف شین الف فا الف قاف الف جیم الف خا الف حا الف عین الف غین الف صاد الف ضاد الف طا الف ظا الف میم الف ہا الف کاف الف لام با کاف با کاف تا کاف ثا کاف فا طا با. طا دیکھیں موٹا پڑھ رہی ہوں کیونکہ حروف مستعلیہ کا ہے. سین لام شین لام صاد صاد موٹا پڑا لام ضاد لام. جہاں جہاں حروف مستعلیہ آ رہے ہیں سب موٹا پڑا جائے گا. فا لام قاف لام عین لام غین لام کاف لام کاف نون طا نون ظا نون جیم دال خا دال حا دال عین دال غین دال خا ذال خا زا حا را با را یا را طا را
ظا را با میم نون میم تا میم یا میم ثا میم شین میم لام جیم عین جیم ح جیم با جیم با عین یا غین غین موٹا نون صاد فا صاد قاف ضاد با سين يا سين تا سين فا قاف 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 شين قاف سين قاف عين قاف ح قاف لام كاف فا كاف قاف كاف كاف واو ها واو ميم واو با يا نون يا تا يا يا همزة واو همزة يا با تا نون تا 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 يا تا عين طا فا غا با لام با با ها ميم با عين دال عين با دال ح ميم دال ها لام كاف يا ها با خا طا فا ثا ميم نون ح سين نون فا همزة تا سین خا طا. امید ہے آپ کو حروف مفردات اور مرکبات کے اندر جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں، مرکبات میں تو کچھ خاص نہیں تھا، صرف ہم نے ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اس تختی کو پڑھنا تھا. مفردات کے اندر جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ اب نیکسٹ کلاس میں ایک نیو چیز پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت. آپ کا جو سبق ہے وہ ہے نرمی والے حروف اور حروف مستعلیہ کی آپ نے درست ادائیگی کر کے دکھانی ہے. آڈیو ریکارڈنگ میں نرمی والے حروف ثا، ذال اور وا، ان کی آپ نے ادائیگی کرنی ہے درست طریقے سے. کوئی مثال ہے وہ بھی دیجیے. اور حروف مستعلیہ جو موٹے حروف ہیں، 7 جو حروف مستعلیہ ہیں، ان کو بھی آپ نے سنانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.